اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین فمن اقامها قام الدین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر ہم دیکھیں، غور کریں کہ آج ہمارا زندگی کے اندر نماز ہے، اور بتایا گیا قرآنوں میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی تحفوں سے نوازا گیا۔ جو بھی تحفہ اللہ کے نبی کو ملا وہ زمین پر ملا، فرش کے اوپر ملا۔ قرآن ملا فرش کے اوپر، نماز کے اوپر ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نماز کو صرف جمعہ کے لیے کر لیے ہیں کہ جمعہ کو ہوگا، مسجد چلے جائیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے فرض، اور ایسے بھاگیں گے جیسے مسجد کے اندر کوئی ڈنڈا لے کر بیٹھا ہو۔ دوستو، آج ہماری نماز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی نماز لے کر اللہ کو راضی نہیں کر پائیں گے۔ ہمارا قرآن کی آیت صحیح نہیں ہے۔ نماز میں کیا پڑھنا چاہیے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ نماز میں رکوع کیسے کرنا چاہیے وہ ہمیں پتہ نہیں۔ نماز میں سجدہ کیسے کرنا چاہیے وہ ہمیں پتہ نہیں۔ رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے وہ ہمیں پتہ نہیں۔ تشہد میں کیا پڑھنا چاہیے وہ پتہ ہمیں نہیں۔ بس نیت باندھ لیے، جمعہ میں کھڑا ہوگی، امام صاحب بولا جھکو تو جھک گئے، بیٹھو تو بیٹھ گئے، منہ گھماؤ تو گھما لیے، اٹھاؤ ہاتھ دعا کرو بھاگ جاؤ۔ میرے بھائیوں، جمعہ کے دن ہم جاتے بھی ہیں نا، تو نماز کا بدتر سے بدتر چہرہ کو بگاڑ کر آ جاتے ہیں، ٹوٹا نماز کو بنا دیتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے سب سے بڑا چوری وہ ہوتا ہے جو نماز کے اندر بھی چوری کر لے۔ نماز کے اندر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اے اللہ کے نبی، نماز میں چوری کیسے؟ تو بتایا گیا جو رکوع صحیح طریقہ سے نہیں کرتا، جو ٹھک سے مارا سجدہ جھٹ سے اٹھا لیا، وہاں چوری۔ تشہد میں چوری۔ تو میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن پوچھ ہوگا، سوالات ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا، اور کیسے جواب دیں گے؟ کچھ تو کیے نہیں دنیا کے اندر، اللہ کی مان کر چلے ہی نہیں۔ اللہ کی قرآن کیا کہتا ہے ہم سب سے؟ کبھی مانے؟ کبھی بزرگان دین کے پاس گئے؟ کوئی عالم دین کے پاس گئے؟ کسی حافظ و قاری کے پاس گئے ہم دین سیکھنے کے لیے؟ کسی کے پاس گئے بھی تو پیسہ کیسے کمانے والے ہو جائیں اس چیز کے لیے گئے، اللہ کے لیے نہیں گئے کہ ہماری نماز کیسے ٹھیک ہو جائے، کیسے ہمارے رکوع صحیح ہو جائے، کیسے ہماری سجدہ صحیح ہو جائے، کیسے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، کیسے اللہ کے نبی راضی ہو جائے، کیسے اللہ کے نبی خوش ہو جائے۔ کبھی بھی نہیں گئے، کسی عالم دین کے پاس نہیں گئے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا گھر کا ایسا حال ہو گیا، اتنا ڈینجر، اتنا خطرناک حال ہو گیا کہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے، اور نہ میرا بھائی نماز پڑھتا، نہ ہمارا ماں باپ نماز پڑھتا۔ کفر کے طریقہ میں ہمارا زندگی گزر رہا، شیطان والی زندگی گزر رہا ہے۔
کہاں سے آئے گا ہمارے گھروں میں برکت جب ہم نماز کو نہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت نہ کریں، اور ہم سب سے بولیں بھائی ہمارے گھر میں ورد ہی نہیں ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، کیا کوئی کچھ کر دیا ہے، گروتھ نہیں ہو رہا، اتنا کماتے ہیں، اتنا پیسہ، دن بعد دن ہمارے گھر میں بیماری بڑھتا جا رہا ہے، پریشانی میں ہمارا گھر آ گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ چلا دنیا کے اندر میں بھی ہم پریشان اور مرنے کے بعد بھی پریشان۔ قبر میں نماز کا سب سے پہلے پوچھ ہو جائے گا۔ بتایا جاتا ہے، حدیثوں کے اندر آتا ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز پیلر ہے، پیلر کھمبا کھمبا ہے، نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اس نے دین کو قائم کیا، دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو منہدم کیا اس نے دین کو منہدم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ نماز ترک کرنے والا کفر تک پہنچ جاتا ہے، جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ کفر کے درمیان صرف نماز کا فاصلہ ہے، نماز کا فاصلہ ہے۔ دوستو، اگر نماز صحیح ہوا تو سارے اعمال ہمارے صحیح ہوں گے۔ اگر قیامت کے دن نماز خراب ہو گئی نا تو سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ نماز برائیوں سے روکتا ہے، نماز غیبتوں سے روکتا ہے، نماز تمام دنیا کی برائی کو چھوڑنے کا ایک نسخہ ہے نماز۔ میرے بھائیوں، آج ہم سب نماز سے ہی دور ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کوشش کریں کہ ہمارا زندگی نماز پر آ جائے، دین پر آ جائے، قرآن پہ آ جائے، اللہ کی نبی کی سنت کے اوپر آ جائے، اللہ کی احکامات کے اوپر آ جائے۔ نہیں تو دوستو بڑا ہم پریشانی اٹھانے والے ہوں گے، بڑا ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔